جیسے کہ میں بتلا چکا ہوں کہ ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا سید کعب صاحب سلمہ، جو ہمارے صدر جمعیت علماء اتر پردیش نبی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ میں نوجوانوں سے خاص طور سے اپنے جو طلباء ہیں، نوجوان طلباء سے کہوں گا کہ حضرت کو دیکھیں اور حضرت کی پھر بصیرت اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو فراست سے اور علم سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عمل کی جو جرأت عمل پیدا کی ہے، جو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشہور شعر ترانے دارالعلوم میں ہے عزم حسین احمد سے بپا ہنگام گیر و دار، یہاں شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار، یہاں وہی گفتگو کے اندر شاخوں کی لچک آپ دیکھیں گے کہ وہی لچک باطل کے لیے تلوار بن کر سامنے آئے گی۔ اس لیے ہمارے نوجوان اپنے طور پر اپنے اندر دل میں اپنے آئینے میں دیکھیں اور حضرت کو دیکھ کر کے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، طے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس دنیا میں آگے بڑھ کر علم کے چراغ، عمل کے چراغ روشن کریں گے، اور جمعیت علماء کے اس پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ ملت کی حوصلوں کے ساتھ خدمت انجام دیں گے۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اگر اندر آ جائیں، اندر جگہ ہے، بچے چاہے پیچھے ہو جائیں، قاری طیب صاحب اندر آ جائیں، شفاعت بھائی اندر آ جائیں۔ اللہ قبول۔ میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں اور حالات حاضرہ پر ہمیں اس وقت روشنی دکھلائیں۔ اس وقت امت جس دوراہے موڑ پر ہے اور جس انداز سے جمعیت علماء کی طرف دیکھ رہی ہے، امت پیاسی ہے اور ضرورت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی بھرپور حفاظت فرمائے، اور ہماری جو موجودہ قیادت ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اور برکت پیدا فرمائے، اور حفظ و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قیادت سے ہمیں دیر تک فیض یاب ہونے کے مواقع نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ نہایت مبارک پر نور محفل ہے، جس میں علماء اکرام، دانشوران قوم و ملت اور تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے حضرات جمع ہیں۔ اس مجلس میں جو لوگ شریک ہیں وہ اپنے علاقے میں قوم کے درمیان میں اصول کا درجہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ امام ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قوم کو راستہ دکھائیں، اور عوام جو ہے وہ تمام مشکلات میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں جب مبتلا ہوتی ہے تو وہ انہی کی طرف دیکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس اندھیرے میں کوئی ایک دیا جلائیں گے جو اندھیرے کو ختم کرے گا، تاریکی کو ختم کرے گا اور ایک روشنی کو پیدا کرے گا۔ ہم لوگ ہندوستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں،
میں کوئی بات شروع کروں اس سے پہلے اس بات کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی تنظیم سے وابستہ کیا ہے جس کی روشن تاریخ کا گواہ صرف ہندوستان یا ہندوستان سے لگے ہوئے ملک نہیں ہیں، بلکہ آپ دنیا کے جس حصے میں جائیں گے، دنیا کے جس علاقے میں جائیں گے، آپ جن اکابرین کی قائم کردہ تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو دنیا کے ہر حصے میں ان اکابرین کے نام لینے والے ملیں گے۔ ہم اپنی گفتگو دو چیزوں پر موقوف کریں گے اور دو باتوں کے ارد گرد اپنے بیان کو کوشش کریں گے کہ انہی دو باتوں کے ارد گرد رکھیں۔ نمبر ایک، جمعیت علماء ہند بحیثیت جماعت آزادی سے پہلے اور آزادی کے 75 سال کے بعد اس نے قوم کے لیے کیا کیا ہے، قوم کے لیے۔ اس میں تمام مذاہب کے لوگ آ گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اس دیش کی اقلیت نہیں ہیں۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مسلمان اس دیش کی دوسری بڑی اکثریت ہے۔ بحیثیت قوم کے، ایک مسلم امت کے، آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہمارے کیا کارنامے رہے ہیں اور ہماری کیا روش رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ان دونوں باتوں پر غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند سے جڑے افراد اور جمعیت علماء ہند کی قیادت، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جہاد آزادی کی جد و جہد دراصل شروع ہوئی تھی 1799 سے، اور اس وقت یہ ارادہ کیا گیا تھا، یہ عہد لیا گیا تھا کہ ہمیں اس ملک کی آزادی تک لڑائی لڑنی ہے اور ہمیں اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے۔ یہ عہد لیا گیا تھا 1799 میں۔ اس کے بعد 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے کیپٹل سے، دلی سے، یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہے۔ جو طاقت، جو حکومت کرسی اقتدار پر بیٹھی ہے وہ تمہاری ملک کی بھی دشمن ہے اور تمہارے مذہب کی بھی دشمن ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو تاریخی چیزیں ہیں، پرانی چیزیں ہیں۔ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کس تنظیم سے وابستہ افراد کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان تمام افراد کے نظریات کی بنیاد پر ایک جماعت جو پیدا ہوئی، اس جماعت کو کہا جاتا ہے جمعیت علماء ہند۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحیثیت جماعت کے اس کو قائم کیا گیا 1919 کے اندر، لیکن جمعیت علماء ہند کے جو نظریات تھے، جو سوچ تھی، جو فکر تھی، اس کا قیام دراصل اس اعلان سے ہوا تھا جو دلی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر کیا تھا، اور انہوں نے اس وقت کی حکومت کو للکارا تھا، جس وقت کی حکومت کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے، اس کے جرنیل کہا کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کی حکومت کو چیلنج کیا تھا اس آدمی نے جو بوریوں پر سوتا تھا، جو فقر و فاقے کے درمیان میں اس جماعت کی قیادت کر رہا تھا، جس کے پاس وسائل کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ پیغام تھا جو اس نے اپنے بڑوں سے حاصل کیا تھا۔ بابا کے دہل ڈنکے کی چوٹ پر دلی سے یہ اعلان کیا، دلی سے اس لیے کیا تاکہ ساری دنیا میں خبر چلی جائے۔ آج دلی میں اگر ایک پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے تو ساری دنیا میں خبر جاتی ہے، چونکہ ساری دنیا کی ایمبیسیز دلی کے اندر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں جن کو بھارت سرکار مانیتا دے چکی ہے، ان کا ایمبیسیڈر دلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو دلی چونکہ حکومت کا مرکز ہے، اس حکومت کے مرکز سے یہ اعلان کیا تھا حضرت شاہ صاحب نے کہ بھائی کان کھول کر سن لو مسلمانوں، تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، اس انگریز حکومت کے خاتمے تک تمہیں تسلسل کے ساتھ اس ملک کے اندر جہاد کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے تاریخ کو، 1857 میں دلی کا کمشنر ہوا کرتا تھا ٹانسن، وہ اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب 1857 کا جو دوسرا جہاد آزادی تھا، اس میں ہم نے اتنے علماء کو شہید کیا، اتنے علماء کو شہید کیا کہ دلی کے چاندنی چوک سے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یا کوئی ہندوستان کا ہسٹورین نہیں کہہ رہا ہے، یہ برٹش کہہ رہا ہے، اس وقت کا دلی کا کمشنر کہہ رہا ہے۔ ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا۔ حکم تھا کہ علماء جیسی شکل و صورت والا اگر کوئی آدمی دکھائی دے تو آپ بغیر کسی تحقیق و مقدمے کے اس کو قتل کر سکتے ہو، شہید کر سکتے ہو، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ کے لوگ تھے، یہ جمعیت علماء ہند کے لوگ تھے۔ میں نے بتایا آپ کو اس جماعت کی بنیاد دراصل 1803 کے اس اعلان سے پڑی تھی جو دلی سے کیا گیا تھا۔ انہوں نے لڑائی لڑی ہے، جہاد کیا ہے انگریزوں کے خلاف، ان کے بچے، ان کی عورتیں یتیم اور بیوہ ہو گئی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، خاندان ختم ہو گئے ہیں۔ اگر 5 مرد ہیں کسی فیملی میں تو 5 کے 5 کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ تاریخ دیکھیے گا کہ 1869 میں 1869 میں ملکہ برطانیہ نے ایک آدمی کو ہندوستان بھیجا اور اس سے کہا کہ بھئی اب آپ جائیے، لارڈ میو اس کا نام تھا، MAYO، وائسرائے بنایا گیا اسے 1869 میں، 1869 میں۔ اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی ملک کے اندر، اور اس کمیٹی کا انچارج بنایا بنگال سے جڑے ہوا ایک شخص تھا جو سول سروسز میں کام کرتا تھا، اس کا نام تھا ولیم ولسن ہنٹر۔ اس کو اس کمیٹی کا انچارج بنایا گیا۔
اور اس کمیٹی کو ایک کام دیا گیا، کام یہ دیا گیا کہ آپ جائیے پورے ملک کے اندر گھومیے اور یہ معلومات کریے کیا ہندوستان کا مسلمان ملکہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف جہاد کرنا کیا اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہے یا نہیں؟ کیا کہا اس نے کہ آپ جاؤ پورے ملک کا دورہ کرو اور یہ پتہ لگاؤ کہ کیا ملکہ برطانیہ کے حکومت کے خلاف جہاد کرنا کیا ہندوستان کا مسلمان اس کو اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہے یا نہیں؟ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے تو حج کرنا فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، جس طرح اور فرائض ہیں، کیا مذہبی طور پر اس حکومت کے خلاف جہاد کرنا بھی فرض ہے؟ مسلمان کیا سمجھتا ہے؟ آپ پورے ملک کا دورہ کریے اور بتائیے وائس سرائے کو کہ آپ نے کیا ریسرچ کیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہ لارڈ مایو وائس سرائے رہا انڈیا کا، انڈیا میں حکومت برطانیہ کا 1869 سے لے کر 1872 تک، 1869 سے لے کر 1872 تک وہ وائس سرائے رہا ہندوستان کے اندر۔ اس کی جو کمیٹی تھی، اس نے جو رپورٹ اس کو پیش کی، وہ حیران ہو گیا اور انہوں نے کہیں نہ کہیں اسی وقت سوچا کہ شاید اس ملک پر ہم لمبے وقت تک حکومت نہیں کر پائیں گے۔ اس نے کشمیر سے لے کر دورہ شروع کیا، اس وقت متحدہ ملک تھا، پاکستان بھی ادھر ہی کا حصہ تھا، بنگلہ دیش بھی ادھر ہی کا حصہ تھا، سارے صوبوں کے دورے کیے اور آ کر کے یہ رپورٹ پیش کی کہ ہاں ہندوستان کا مسلمان ملکہ برطانیہ کی حکومت کے خلاف جہاد کرنا اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور اس مذہبی ذمہ داری کی بنیاد جو ڈالی تھی وہ ڈالی تھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو جمعیت علماء ہند کے نظریات کے بانی تھے۔ دیکھو دنیا میں جو جنگ لڑی جاتی ہے نا، کسی بھی لائن میں، وہ جذبات سے نہیں لڑی جاتی ہے، وہ نظریات سے لڑی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، کہنے لگے صاحب ہم ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہماری ایک مانگ ہے۔ کہا بتائیے کیا مانگ ہے؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سے کچھ مہینوں تک کے لیے نماز معاف کر دیں۔ کہنے لگے صاحب نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا ہم ایمان لا رہے ہیں، 6 مہینے کے بعد پڑھنے لگیں گے، آپ تھوڑی رعایت دے دیجیے کہ نہیں۔ کہنے لگے صاحب کچھ مہینوں کے لیے زکوٰۃ معاف کر دیجیے۔ کہنے لگے نہیں۔ انہوں نے اس طرح کی 3-4 شرطیں پیش کیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسلام کے ستون ہیں، ایک اصول ہے، ایک نظریہ ہے، اگر آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی وائس سرائے نے تو کہنے لگا بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کس طریقے سے اس نظریے کو تبدیل کیا جائے، چونکہ اگر صرف یہ بات پیدا کر دی جاتی کہ بھائی مذہبی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو آپشن ہے، آپ چاہو جہاد آزادی میں حصہ لو، چاہو جہاد آزادی میں حصہ مت لو، تو انگریز یہ سمجھتا کہ اگر اتنا کام کر لیں تو ہم ہندوستان میں ہماری حکومت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 4.25 سال مالٹا میں رہے، 7 سمندر پار، جمعیت علماء ہند کا روشن چراغ، کیسا روشن چراغ، دنیا میں جو انقلاب پیدا کیے وہ اسی شیخ الہند کے علم سے اور اسی شیخ الہند کی تربیت سے پیدا ہونے والے افراد نے کیے ہیں۔
مفتی کفایت اللہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں، حضرت مدنی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، ایک لمبی لائن ہے۔ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ ان لوگوں نے ساری دنیا کے اندر، عبید اللہ سندھی شیخ الہند کے شاگرد ہیں، مولانا برکت اللہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں۔ ساری دنیا میں جو انقلاب پیدا کیے، اس انقلاب کی نیو رکھنے والا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو جمعیت علماء ہند کے سب سے مضبوط استمبھ ہیں۔ آپ کی جماعت کے، اس جماعت کے جس جماعت سے آپ وابستہ، 4.25 سال تک مالٹا کی جیل میں رکھا گیا۔ حضرت کو جب غسل دیا جا رہا تھا، ایک بات بیچ میں یاد آئی، ان کی کمر پر گوشت نہیں تھا، تو اس وقت جو غسل دینے والے لوگ تھے انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ بالکل کمر جو تھی وہ ایک پٹرے کی طرح تھی، ایک دم پستہ قد، چھوٹے قد کے آدمی تھے۔ مسٹن کہا کرتا تھا کہ میاں اس آدمی کو اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس کی راکھ سے بھی انگریز کی مخالفت کی بو آئی۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اس نے جو وزٹ کروائی تھی ولیم ولسن ہنٹر کی کہ پورے ملک میں جا کر جائزہ لو، اس نے 2 باتیں پیش کی تھی جو بنیاد ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ انگریز حکومت کے خلاف جہاد کرنا فرض عین ہے، کیوں کہ یہ ملک دشمن بھی ہے اور یہ مذہب دشمن بھی ہے۔ شیخ الہند کی کمر پر دیکھا گیا، صاحب گوشت نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ مالٹا میں ان کو کوڑے مارے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ تم اعلان کر دو کہ انگریز کی غلامی حرام نہیں ہے، انگریز کے خلاف جہاد فرض نہیں ہے، صرف یہ اعلان کر دو، آپ کو پوری آن بان شان کے ساتھ میں جہاں سے آپ کو اٹھا کر لائے تھے وہیں چھوڑ آئیں۔ کہنے کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ جو کرنا ہے کریے، لیکن ہم اپنے کمٹمنٹ سے، اپنے نظریات سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ انہوں نے یاتنائیں برداشت کیں، سزائیں برداشت کیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، 4.25 سال تک تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری رہا۔ لیکن وہ مرد مجاہد جو بظاہر جسمانی طور پر کمزور نظر آتا تھا، لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے طوفان اور زلزلے بھی اس کے ایمان کو نہیں ہلا سکے۔ اور سنیے، ان کے وہاں کچھ شاگرد تھے، ایک ان کے شاگرد تھے حکیم نصرت حسین صاحب، وہ بھی مالٹا میں تھے، بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ انگریز نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی شاید بہت زیادہ زندہ نہیں رہیں گے، ان سے کہا گیا کہ آپ ایک کام کرو، آپ معافی مانگ لو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ معافی مانگ لو، آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے ملک پہنچا دیں گے، آپ کے بچے بیویوں کے ساتھ رہنا، آپ کو آخر میں وہی لوگ دفن کر دیں گے، اپنے دیش کی مٹی بھی مل جائے گی۔ ساورکر نے تو معافی مانگی تھی نا، کتنے لوگوں نے معافی مانگی تھی، میں نام نہیں لوں گا، بات آگے بڑھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے کہ میں معافی مانگ کر اس جیل سے اس لیے نکلوں گا کہ میں اپنے ملک میں چلا جاؤں، اپنے بال بچوں کے پاس چلا جاؤں، حرام ہے، میں انگریز سے قیامت کی صبح تک معافی نہیں مانگوں گا۔ اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی، آج ان کی قبر بھی مالٹا کے اندر۔ یہ وہ آپ کے اکابرین تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا، خدمت پیش کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں بہت سارے مسائل پر۔ جمعیت علماء ہند کی بنیاد صرف 2 چیزیں ہیں، صرف 2 چیزیں، انہی 2 چیزوں کا خلاصہ ہے جمعیت علماء ہند۔ ایک ہے خالق کی عبادت اور دوسرا ہے مخلوق خدا کی خدمت، اللہ کی اطاعت و بندگی اور اللہ کی مخلوق کی خدمت، یہ جمعیت علماء ہند کا خلاصہ ہے۔ آپ ہی ہیں
جنہوں نے اس ملک کے اندر سب سے پہلے قومی یکجہتی کا نعرہ لگایا ہے۔ 1938 کے اندر ساورکر نے ٹو نیشن تھیوری پیش کی تھی ہندو مہا سبھا کے پروگرام میں۔ گجرات کے اندر احمد آباد میں کہا گیا تھا کہ صاحب 2 مذہب 2 وطن، اگر مسلمان ہیں تو ان کے لیے الگ ملک بنایا جائے، غیر مسلم ہیں ان کے لیے الگ ملک بنایا جائے۔ جمعیت علماء ہند تھی جس نے اس کے 1 سال کے بعد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی سے اعلان کیا کہ نہیں، قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی ہیں۔ اور مثال پیش کی ریاست مدینہ کی، پورا رسالہ ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، پڑھنے لائق رسالہ۔ انہوں نے تمام دلائل سے ثابت کیا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، مذہب سے نہیں بنتی ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی رہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، بدھسٹ ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو، لیکن بحیثیت قوم کے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، ہندوستان کا باشندہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ المنورہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، بہت اس کا نام ملے گا آپ کو، وہ اس وقت لیڈر بننے کو تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر چنا گیا، آپ کو قائد مانا وہاں کے مسلمانوں نے جو اسلام لا چکے تھے۔ اللہ نے عجیب و غریب تاریخی استقبال بھی کروایا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کے طور پر میثاق مدینہ کا تعین کیا، آپ پڑھیے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں بڑی تفصیل و وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ذکر کیا۔ کہا گیا صاحب آپ کا مذہب کچھ بھی ہے، آپ کی برادری کچھ بھی ہے، زبان، کلچر، سوسائٹی کچھ بھی ہے، لیکن آپ ریاست مدینہ کے باشندے ہو تو آپ کو اختیار ہے اس ریاست کے اندر عزت و احترام کے ساتھ رہنے کا۔ جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو ہمارا دشمن وہ آپ کا دشمن، ایک متحدہ قوم کی صورت میں ہم آگے کے سفر کو طے کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ یہ اخا، یہ وطنی بھائی ہیں جو نسبت کر رہا ہے اللہ تعالی۔ قرآن کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے تو اس کا علم ہوگا، ان تمام چیزوں سے، نصوص سے، روایات سے، سیرت سے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ سنو، قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذہب سے نہیں بنتی ہیں۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے، ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جوانی صرف کی ہے، ہم کیسے اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہاں مسجدیں ہیں، ہمارے بڑوں کی خانقاہیں ہیں، یہاں مزارات ہیں، ہمارے بڑوں کے قائم کیے ہوئے ادارے ہیں، ہم کس کے رحم و کرم پر آسمان کو چھونے والی مسجدوں کے میناروں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ ہم نہیں جائیں گے، ہمیں کسی نئے ملک کی ضرورت نہیں، اس ملک کے اندر رہیں گے، مذہبی تشخص کے ساتھ رہیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ظلم اور تشدد کی بنیاد پر ہم سے ہمارا مذہبی تشخص نہیں چھین سکتی۔ یہ نظریے کی بنیاد ڈالی تھی۔ پڑھو مولانا ابوالکلام آزاد کو، ان کی جامع مسجد کی تقریریں سنیے، 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے جو لوگ اپنے گھروں سے بستر بند باندھ کے نکلتے تھے، ابوالکلام آزاد ایسا لگتا تھا کہ ان کے کندھے پکڑ کر بتا رہے ہیں کہ کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، ان مجرموں کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہو۔ یہ مسجدوں میں، پنجاب میں دیکھو کیا ہوا مسجدوں کا، جائیے وزٹ کر کر آئیے، پنجاب کی استبل خانے بنے ہوئے ہیں، کون جواب دہ ہے؟ چھوڑ کے چلے گئے۔ جمعیت علماء ہند واحد ملک کی تنظیم تھی جس نے گالیاں بھی کھائیں، جس کو اسٹیشنوں پر بدنام بھی کیا گیا، بے عزت بھی کیا گیا،
جس کے بڑوں کی پگڑیوں کو پیروں تلے روندا گیا، لیکن وہ اللہ کے وہ بندے تھے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور پلس اس ملک کے اندر اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ جئیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہم سے ہمارے مذہبی تشخص کو سلب کر لے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد ایک دور آیا کہ ہندوستان کا قانون بنایا جائے، سمویدھان بنایا جائے۔ آزادی سمویدھان کے لیے نہیں لڑی گئی تھی، آزادی کی جنگ۔ ہم نے کسی دستور بنانے کے لیے 200 سال جنگ نہیں لڑی تھی، بلکہ دستور اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ 200 سال تک جو جنگ لڑی ہے، اس جنگ کو لڑنے کے بعد مستقبل میں ملک کس روش پر چلے گا، آئیڈیا آف انڈیا کیا تھا، اس آئیڈیا آف انڈیا کو درشایا گیا سمویدھان کے اندر۔ بڑی آوازیں اٹھیں کہ صاحب سمویدھان جو ہے اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ اس ملک کے اندر ساورکر نے، اس وقت کے جتنے بھی لیڈر تھے ہندو مہاسبھا کے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ایک ملک لے لیا ہے، آپ جائیے اس ملک کو لے کر کے۔ جمعیت علماء کے اکابرین نے کہا کہ نہیں، تقسیم وطن کی فائلوں پر دستخط تم نے کیے ہیں، ہم نے نہیں کیے ہیں۔ تقسیم وطن کے جرم کا ارتکاب تم نے کیا ہے، علماء نے اور جمعیت علماء ہند نے نہیں کیا۔ یہ تو آپ کی طاقت تھی۔ اس وقت حیات تھے مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پیغام پہنچوایا کہ صاحب آپ آئے ہوئے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا انہیں، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ دور سے آ رہے ہیں، تو کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا۔ حضرت بیٹھے، دعا سلام کی، چلے گئے مجاہد ملت۔ جب وہ چلے گئے تو ان کے مریدوں نے کہا صاحب یہ تو سیاسی مولوی ہے، آپ نے کہاں اس کو اتنی عزت دے دی؟ ان کو جلال آ گیا، کہنے لگے اس کی زندگی کا ایک عمل، صرف ایک عمل اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میری زندگی کے تمام اعمال رکھ دیے جائیں، تو بھی میرے تمام اعمال اس کے ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے، پھر وہ واقعہ بھی سنایا، کہنے لگے کہ آزادی کے بعد دلی میں دفعہ 144 لگی ہوئی تھی ایک حصے میں۔ اس وقت کے جو متشدد لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے بیچ میں یہ پیغام پہنچوایا کہ فلاں میدان میں جمع ہوئیے، گاندھی جی کی تقریر ہوگی۔ تمام مسلمان جوگ در جوگ اپنے گھروں سے، محلوں سے نکل کر جمع ہو گئے فلاں میدان میں، حالانکہ دفعہ 144 نافذ تھی اور سازشاً یہ کام کروایا گیا تھا تاکہ مسلمان وہاں جمع ہو اور بیچ میں کچھ خرافاتی لوگوں کو کھڑا کیا جائے اور پھر پولیس کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو جائے۔ وہ نہتے تھے، پولیس کے پاس ہتھیار تھے، 50-60 مر جاتے۔ مجاہد ملت کو معلوم ہوا، وہاں گئے، اس مجمع میں گھس گئے۔ اللہ نے ان کو کلام اور زبان کی صلاحیت دی تھی۔ جو لیڈر تھے اس مجمع کے، ان کے پیروں میں پڑ گئے، کہنے لگے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ گاندھی جی یہاں نہیں آئیں گے، آپ جائیے یہاں سے۔ اور گھنٹوں مشقت اور محنت کے بعد مجاہد ملت نے اس پورے مجمع کو اللہ کے حکم سے مکمل حفاظت اور امان کے ساتھ میں ان کے گھروں تک پہنچا دیا۔ حضرت رائے پوری کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کی امت کے ساتھ میں ان کا یہ وہ عمل تھا، میری زندگی کی تمام عبادتیں حفظ الرحمان کے اس ایک عمل پر سبقت نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کے لیڈر تھے، آپ پڑھیے ان کی تاریخ کو، ان کی کتاب ہی پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہوگا کتنے عظیم قائد تھے۔ جمعیت علماء ہند نے پکڑ کے رکھا کہ نہیں صاحب، آپ کو دستور ملک کا سیکولر بنانا ہے، آپ اس ملک کو ہندو اسٹیٹ نہیں بنا سکتے۔ ایک بحث چھڑی کہ کانسٹیٹیوشن کا پریامبل، سمویدھان کی جو ابتدا ہے وہ کس سے کی جائے؟
کیا بسم اللہ سے کی جائے یا کسی ہندو مذہب کے ماننے والوں کے کسی شلوک سے کی جائے, کسی اور چیز سے کی جائے؟ ایک طبقہ وہ تھا کہ نہیں, اس کو ہندو روایات سے شروع کیا جائے سنویدھان کو. لیکن اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے کہا نہیں, اس ملک کے قانون پر کسی مذہب کی آنچ نہیں آنی چاہیے. اس لیے بھارت کے سنویدھان کی ابتدا کی گئی, وی دا پیپل آف انڈیا. کسی مذہب سے نہیں جوڑا گیا, اور سنویدھان کی جو روح ہے, کانسٹیٹیوشن کی جو سول ہے, اس میں مکمل آزادی کا اعلان کیا گیا. مذہبی آزادی, جینے کا حق, اسپیچ کرنے کا حق, زندگی گزارنے کا حق, عبادات کے طریقوں کو اختیار کرنے کا حق اس ملک کے قانون کا بنیادی حصہ بنایا گیا. اور یہ طے کیا گیا کہ نہیں, اس ملک کا جو مستقبل ہوگا وہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے یکساں ہونا چاہیے. جمعیت علماء ہند کے قائدین نے یہ کام کیا. اور بیچ میں ایک بات یاد آتی ہے, ہم لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھلا دیا. عام طور پر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد ایک خالصتاً سیاسی آدمی تھے. وہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بھی رہے, رامپور سے بھی سانسد رہے, گڑگاؤں سے بھی وہ سانسد رہے, الگ الگ جگہ سے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ ایک خالصتاً سیاسی آدمی تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ شخص سیاست میں نہ آتا تو ابن تیمیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جمعیت علماء ہند کے 1 سے زائد اجلاس کی صدارت امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے کی. چوٹی کے علماء تھے, لیکن صدارت کے لیے بلایا جاتا تھا مولانا ابوالکلام آزاد کو. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, تفسیر لکھی ہے, ترجمان القرآن, 18 پارے تک لکھے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 7 آیتوں کی تفسیر اس شخص نے 500 صفحات سے زیادہ میں کی. صرف 7 آیتوں کی تفسیر. آپ کے انڈین سب کانٹیننٹ میں اس طرح کے مفسر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے. جب ملک آزاد ہوا, اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا حصہ بھی تھے. جو کمیٹی ملک کا آئین بنا رہی تھی, اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے سب سے پہلی بات رکھی کہ صاحب, میں ایک مسلمان ہوں, مذہبی آدمی ہوں, اسلام کے نقطۂ نظر سے تعلیم ہر باشندے کو دلانا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ملک کی ذمہ داری. چونکہ قرآن کی جو وحی الہی ہے اس کی بنیاد ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو, کچھ بھی پڑھو, لیکن پڑھو ضرور. انہوں نے کہا کہ صاحب رائٹ ٹو ایجوکیشن, فری تعلیم لازم کی جائے. ہر اسٹیٹ پر, ہر علاقے پر حکومت کی ذمہ داری ہو کہ 14 سال تک بچے کو مفت تعلیم دینے کا انتظام کرے. وہ نہرو کے بہت قریبی ایڈوائزر بھی تھے مولانا آزاد. تو اس وقت کے لوگوں نے کہا صاحب بجٹ نہیں ہے, اسٹیٹ کہاں سے پڑھائی دے. کہا نہیں, کریے آپ. جس طرح زندگی گزارنا امر ضروری ہے, اسی طریقے سے تعلیم دینا یہ بھی امر ضروری ہے. اگر جاہل قوم کو چھوڑ دو گے تو جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے, سماج کے اندر کوئی خیر نہیں آ سکتی. کہا صاحب بجٹ تو 99 کروڑ کا ہے. ابھی دلی میں چاندنی چوک پر 1.4 کلومیٹر کی روڈ کا سندریہ کرن کرایا گیا ہے, تجدید کرائی گئی ہے, اس کا بجٹ ہے 100 کروڑ روپے کا. یعنی صرف اور صرف 1.5 کلومیٹر کی سڑک کی اصلاح کی گئی ہے, اس کا بجٹ ہے 100 کروڑ کا. اس وقت پورے ملک کا بجٹ تھا 99 کروڑ کا. تو لوگوں نے کہا صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیسے ممکن نہیں, آپ شروع تو کریے, میں وزیر تعلیم ہوں, آپ اس کو قانون کا حصہ تو بنائیے. کہنے لگے نہیں صاحب ممکن نہیں ہو سکتا ہے. نہیں مانا اس وقت, لیکن 2010 میں
ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار میں لوک سبھا راجیہ سبھا سے بل پاس ہوا اور کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 21 کلوز اے میں اس کو شامل کیا گیا۔ وہی بات تھی جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے 1947 میں کہا تھا، تھک کر پریشان ہو کر 2010 میں تتکالین حکومت نے اس کو سمویدھان کا حصہ بنایا۔ آپ کی خدمات، آپ کے بڑوں کی خدمات۔ اس کے بعد IITs ہوں، UGC ہوں، ملک کے جتنے بڑے تعلیمی ادارے ہوں، وہ سب 75 سال میں ہندوستان نے جتنی ترقی کی ہے، اس ترقی کی بنیادوں میں آپ کے اکابرین کا خون موجود ہے۔ آپ جہاں جاؤ، جس جگہ چلے جاؤ، اگر آپ کو کہیں روشن دیواریں نظر آتی ہیں، کہیں بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں، تو غور سے دیکھنا ان عمارتوں کی اینٹوں میں آپ کے اکابرین کا خون موجود ہے۔ اس ملک کو آزاد کرایا گیا، اور پھر آپ تصور کرو کہ آزادی کے بعد اب تو کچھ بھی حالات نہیں ہیں، ابھی تو کچھ بھی پریشانیاں نہیں ہیں۔ آزادی کے بعد کتنے مسلمان تھے وہ جاننے کے لیے ہمارے بڑوں نے عرس تک کرائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ کتنے رہے کتنے چلے گئے۔ اس وقت 2 روپے کی پرچی جس کے پاس ہوتی تھی وہ انڈین نیشنل کہلاتا تھا، جمعیت علماء ہند کی۔ یہ جو ممبر سازی ہوتی ہے نا، 47 کے قریب اس کی حیثیت دیکھیے، ایک پرچی دکھا دی آپ نے تو متفقہ کہا جاتا تھا، نہیں بھیا یہ ہندوستانی ہے، یہ کہیں اور کا نہیں۔ اس کے بعد بھی ملک کے اندر جو حالات ہوئے، جمعیت علماء ہند نے تسلسل کے ساتھ میں ان حالات کا مقابلہ کیا۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ طاقتیں اٹھیں جنہوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کو ہندوستان کا باعزت شہری نہیں مانتے، ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ تو جائیے کسی اور ملک میں جا کر کے رہیے۔ اس وقت انہوں نے تسلسل کے ساتھ میں حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑائی کی، مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں جتنی فرقہ پرست طاقتیں تھیں ان کو پیچھے آنا پڑا، اور تتکالین پرائم منسٹر کے گھر بھی پہنچ گئے تھے۔ اٹل بہاری واجپئی اس وقت وزیر اعظم تھے، اور حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری جم غفیر کے ساتھ میں اس وقت کے وزیر اعظم کے گھر پہنچ گئے، اور کہا تھا کہ نہیں، اس ملک کا مسلمان کسی صدقے اور طفیل میں نہیں رہ رہا ہے صاحب، آپ کے پاس تو آپشن بھی نہیں تھا، آپ کو تو یہیں رہنا تھا۔ ہم نے اس ملک کو چنا ہے، اس ملک کو اختیار کیا ہے، اس ملک کو پکڑا ہے ہم نے، اور ہمارے بڑوں کی اس ملک میں خدمات و قربانیاں۔ اس کے بعد مولانا ارشد مدنی صاحب کا دور آیا 2007 میں، جو اب کے حالات ہیں ابھی 2-4-6 مہینے کے، اس سے 70 گنا زیادہ بھیانک حالات تھے۔ 2007 میں کانگریس کی حکومت تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ کسی بھی آدمی کو پکڑتے تھے کہ صاحب یہ مالیگاؤں بم بلاسٹ میں یہ 6-7 مسلمان، سابرمتی میں یہ 8-10 مسلمان۔ اس وقت آپ یاد کرو روزانہ کہیں نہ کہیں بم بلاسٹ ہوا کرتا تھا۔ شیوراج پٹیل اس وقت ملک کے وزیر داخلہ تھے۔ ملک کا وزیر داخلہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ساری فوج کی اور پولیس کی بالخصوص طاقت اس کے ہاتھ میں ہوتی۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے دلی میں ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں علی الاعلان یہ بات کہی کہ ہندوستان کا وزیر داخلہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے الزام میں پھنسانے والا ایک مجرم ہے جس کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے۔ ایک وزیر داخلہ کے خلاف وہ جہاں چاہے جو چاہے کرا سکتا ہے، اس وزیر داخلہ کے خلاف جمعیت علماء ہند کے صدر نے دلی میں یہ اعلان کیا، دیوبند سے یا سہارنپور سے نہیں کیا، دلی میں ہی کیا کہ وہ چاہتا تو ان کو اس پریس کانفرنس ہال سے ان کے آفس نکلنے سے بیچ میں اریسٹ کروا لیتا، لیکن کہا نہیں، یہ مجرم ہیں اور پوری امت کو بحیثیت قوم کو دہشت گرد قرار دینے کا مجرمانہ عمل کر رہا ہے۔ پورے ملک میں ہڑکم مچ گیا۔ مسز گاندھی کی طرف سے بھی آیا کہ صاحب آپ کیسے ان کو یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے پاس ثبوت ہے، ہم ثبوت کے آدھار پر کہہ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا مدنی نے اسی وقت طے کیا کہ ہاں
ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہمارے لوگ بے قصور ہیں، تمہارا ہوم منسٹر اور تمہاری پولیس جھوٹی ہے۔ اس وقت جب پیسے بھی نہیں تھے، اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں جائیے گا تو پتہ چلے گا، اچھا وکیل کھڑا کریں گے، ایک مہینے 1 گھنٹے کے 2.5 سے 3 لاکھ روپے لے گا۔ صرف 1 گھنٹے میں سپریم کورٹ میں جو بڑے وکیل ہیں، آپ جا کر خود دیکھیے گا، 7 لاکھ روپے تک کی فیس ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، ایک پیشی کی۔ اگر 3 منٹ میں ختم ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن ہماری فیس وہی رہے گی۔ مولانا مدنی نے کہا آئیے ہم لڑیں گے، دکھائیں گے حکومت کو کہ نہیں، یہ بے قصور ہیں جن کو تم نے پکڑا ہے، اور کم سے کم 100 سے زائد ایسے لوگوں کو سپریم کورٹ نے باعزت بری کیا جن پر دہشت گردی کا، قتل و غارت گری کا، بم بلاسٹ کا الزام اس وقت کی حکومت نے عائد کیا تھا۔ اس وقت یہی ایک طریقہ تھا ان سے لڑنے کا، اور پھر الحمدللہ وہ ساری چیزیں بیچ میں ختم ہوئیں، رکیں۔ اس کے بعد آسام کا مسئلہ آیا۔ آسام میں آپ کو پتہ ہے 42 لاکھ مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ کہہ دیا گیا صاحب آپ تو بنگلہ دیشی ہو۔ 1952 سے جمعیت علماء ہند آسام کا کیس لڑ رہی ہے، اور مضبوطی کے ساتھ میں سپریم کورٹ میں ایسے ایسے لائر کھڑے کیے، اگر آپ ان کا بایو ڈاٹا نکلواؤ گے تو کروڑوں روپیہ جمعیت علماء ہند نے آسام کے مسلمانوں کے لیے خرچ کیا۔ چنانچہ آپ کے 2019 میں جس آدمی نے NRC کی وکالت کی تھی آسام کے اندر، اس نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کیا کہ اس بحث کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ یہ میرا پاگل پن تھا جو میں نے حکومت ہند کے سامنے NRC کی صورت میں پیش کیا تھا۔ اور یہاں صرف مسلمانوں کا نہیں کام کیا گیا، دلی فساد ہوا ابھی، کس نے مرہم رکھا؟ ایک اوپر گھر تھا، نیچے دکان تھی، بلوائی آئے، دکان بھی جلا دی، گھر بھی جلا دیا، 3 پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ اور دلی میں چھوٹا سا گھر بنانا بھی مہا بھارت ہے، لوگ نہیں بنا پاتے، زندگی گزر جاتی۔ آپ لوگ کھڑے ہوئے، نوجوانوں کو جن کو اریسٹ کیا تھا، جمعیت علماء ہند کھڑی ہوئی، ایک ایک وکیل کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور کورٹ میں گئی اور ان کو راحت دلائی۔ تعلیم کا مسئلہ ہے، میں نے بتایا نا، ابوالکلام آزاد نے رحمت اللہ علیہ نے جو تعلیمی ادارے قائم کیے، یہ تو جمعیت علماء ہند کی بات ہو گئی۔ ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، ہم نے ایک بات اور کہی تھی کہ بحیثیت قوم کے، بحیثیت مسلم امت کے ہماری کیا ذمہ داری تھی اور ہم نے کیا کیا۔ سب کام کوئی جماعت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی یہ اس خوش فہمی میں رہے کہ صاحب جو بھی پریشانی ہوگی وہ ایک ہی جماعت کرے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پوری قوم کو مجموعی طور پر کچھ چیزوں کی ذمہ داری لینی پڑتی۔ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، جس ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے IITs بنایا، UGC بنائے ہو، ڈیفینس سے متعلق بڑے بڑے کالجز بنائے ہوں، سکولز بنائے ہو، رائٹ ٹو ایجوکیشن کا پرپوزل جس نے پیش کیا ہو، ملک کا تعلیمی نظام جس نے قائم کیا ہو، اس مولانا ابوالکلام آزاد کی قوم آزادی کے 75 سال کے بعد بھی 60% جہالت کے اندھیروں میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ قومی کام ہے صاحب، یہ کوئی جماعت نہیں کر سکتی، یہ کوئی لیڈر ویڈر نہیں کر سکتا۔ یہ سب بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ کوئی لیڈر کرے گا، کوئی ایک ایسا کرشمہ آئے گا اور ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ سب لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے۔ فضول خرچ پر مبنی کسی گاؤں کی 10 شادیاں ایک اسکول بنا سکتی۔ فضول خرچی کے ساتھ ہونے والی، گاؤں کی، شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، گاؤں کی فضول خرچی کے ساتھ ہونے والی، غیر اسلامی رسومات کے ساتھ ہونے والی 10 شادیاں بہترین اسکول بنا سکتی ہیں، جس میں 70 سال آپ کی آنے والی نسلوں کے ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر کی ایک شادی آپ کا کالج بنا سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شہر کی شادیاں، کبھی جائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
لاکھوں روپیہ ایک شادی میں خرچ کرتا ہے. بتائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ قوم نے کیا کیا آزادی کے 75 سال کے بعد؟ لوگ اس پر غور کریں. اگر تعلیم نہیں دو گے تو کہاں سے مقابلہ کرو گے؟ اسلام کی بنیاد ہے. بدر میں جو قیدی آئے تھے کہا صاحب جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ہمارے لوگوں کو سکھا دے, انہیں ایسے ہی چھوڑ دو, کوئی ان سے پیسے ویسے لینے کی ضرورت نہیں. وحی کی پہلی آیت اللہ نے تعلیم کی اتاری, نہ نماز کی اتاری, نہ زکوٰۃ کی اتاری, نہ حج کی اتاری, نہ صدقات کی اتاری, نہ تہجد کی اتاری, نہ اشراق کی اتاری. کہا پڑھو, کچھ بھی پڑھو. قوم میں ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے, انجینئر بھی ہونے چاہیے, لائر بھی ہونے چاہیے, ججز بھی ہونے چاہیے, IAS IPS بھی ہونے چاہیے, صرف علماء نہیں ہونے چاہیے. ہاں, ہر آدمی کا سچا مسلمان ہونا امر لازم ہے. ہر آدمی کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے, دیندار ہونا ضرور, اسے پتہ ہو کہ اسلام کیا ہے, حضور کون ہے, کیا میرے فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. اتنی جانکاری ضروری ہے. آپ کے پاس وکیل نہیں ہوں گے تو کیسے لڑو گے ان سے؟ آپ کے پاس جج نہیں ہوں گے تو کیسے لڑو گے؟ آپ کے پاس ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو کیسے مقابلہ کرو گے؟ آپ نے دیکھا نہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ کیا ہوا؟ لکھ دیا گیا ہاسپٹلوں کے اوپر میرٹھ میں کہ صاحب کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر لکھا تھا کوئی مسلمان, بعد میں اس پر FIR ہوئی, نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان داخل. تو بحیثیت قوم کے ہم نے کیا پایا؟ ہمارے بڑے تو روشن تاریخ چھوڑ کے چلے گئے, کہا صاحب اب تو کچھ کر لو. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. آزادی کی لڑائی بھی انہوں نے لڑی, قربانیاں بھی انہوں نے دیں, گردنیں بھی انہوں نے کٹوائیں, تھالی میں سجا کر سنویدھان اور دستور و قانون ہمیں دے دیا, تعلیمی ادارے بھی بنا دیے. ہم اگر اس آزادی کو قائم بھی نہیں رکھ پائے تو اس میں ہمارا جرم ہے. بحیثیت قوم کے ہم نے 75 سال میں کیا حاصل کیا ہے, اس پر ضرور غور و فکر ہونا چاہیے. ہمارے ہاسپٹل نہیں ہیں, ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, ہماری بچیوں کے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کیوں نہیں مسلمانوں نے بنائے؟ یہ سوال سب سے ہونا چاہیے. اس لیے میں نے کہا کہ بحیثیت قوم کے جو ذمہ داری تھی مسلمانوں کی, اس پر بھی, اور ابھی بھی وقت ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں پورے طور پر شرح صدر ہے اس بات پر, یقین کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کی مذہبی روایات کو کوئی نہیں چھین سکتا. کسی کی اوقات نہیں ہے چھیننے کی, ہمت نہیں ہے کسی. ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا گیدڑ بھپکی دیتے ہیں, ادھر سے ادھر سے کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن کریم میں, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. آپ کے صوبے میں جو حکومت ہے, میں ہیومن رائٹس کی بات کر رہا ہوں, ہم کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے. آپ ہندوستان کے تمام صوبوں کے حکومت سے کمپیئر کر لیجئے. آپ کی صوبے کی حکومت سب سے بدترین حالات میں ہے, بے روزگاری میں, ظلم و تشدد میں, قرقی میں, لوگوں کو جیل میں ڈالنے میں. اسلام کو کون سا خطرہ ہو گیا؟ اسلام کو خطرہ نہیں ہے, کبھی نہیں دنیا میں, کبھی کسی تاریخ میں اسلام کو خطرہ نہیں ملے گا. ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے, مقابلہ کرنا ہے. تبلیغی جماعت کا کیس ہوا, تنہا آپ کا لیڈر تھا, جا کے دیکھو, ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ پڑھ سکتے ہو. کسی نے نہیں کہا کہ مولانا سعد صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. تنہا جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے یہ بیان دیا کہ کوئی غلطی نہیں کی ہے. میں تبلیغی جماعت کے اندرونی مسئلے پہ نہیں پڑھ رہا, وہ کیا ہے وہ جانے, وہ ان کا کام جانے. لیکن اس وقت تبلیغی جماعت کو جو نشانہ بنایا گیا تھا وہ بحیثیت قوم و مسلمانوں کے نشانہ بنایا گیا تھا, اور ان کو ڈھال بنا کر پورے ہندوستان میں دوسری بڑی اکثریت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کی ہی جماعت سب سے پہلے آئی, کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ میں چلے گئے, بابا کے دہل کہا کہ مجرم ہو, تبلیغی جماعت نے کوئی غلطی نہیں کی. اور آپ کو حیرت ہوگی, اس صوبے کے اندر
صرف آپ کے اس پردیش کے اندر 2700 ایسے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر کی ہدایت پر رہا کیا گیا، جن کو تبلیغی جماعت میں نکلنے کی وجہ سے گھروں سے یا مسجدوں سے اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ 2700 صرف اتر پردیش میں کیا گیا۔ اڑیسہ میں ایک جماعت پھنسی ہوئی تھی، لکھنؤ سے 2 بسیں بھیجی گئیں، یو پی کے لوگ تھے، ان کو بلایا گیا۔ تمام جتنے بھی کمشنر ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، چونکہ پوری دنیا میں یہ کھلبلی مچ گئی تھی کہ ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت جمعیت علماء ہند کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ سپریم کورٹ میں بھارت سرکار نے خود کہا کہ بھیا ہمیں سی بی آئی جانچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ممبئی ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ بلی کا بکرا بنایا گیا۔ مدراس ہائی کورٹ نے کیا کہا۔ یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں جمعیت علماء ہند کی طرف سے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ لوگوں کو اس بات پہ زور دینا چاہیے، آپ کو یہ بات آگے تک پہنچانی چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کا کیا نظریہ ہے۔ اگر ہم ہی نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ کتنے مسلمان ہیں جو جمعیت علماء ہند کے بارے میں جانتے ہیں؟ کسی نے کہا تھا نا، بہت اچھی بات کہی تھی، اپنے اسلاف کے کردار کی تاریخ کو لکھو، اس سے اخلاف کی افزائش قد ہوتی ہے۔ بیان کرو اور پورے اعتماد کے ساتھ اس ملک میں جیے، کوئی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی جز بز ہو، جو حالات آئیں گے اس کے مقابلے کے لیے تیار۔ میں دلی گیا تھا کچھ دن پہلے، دہلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کا ایک گروپ تھا، اس نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا اور کانسٹیٹیوشن کلب میں کیا گیا تھا، جو بھارت سرکار کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی پروگرام نہیں کر سکتا ہے۔ اس پہ انہوں نے ایک سوال کیا دارالعلوم دیوبند کے بارے میں۔ ہم نے کہا دیکھیے، دارالعلوم دیوبند نے ہمیں سکھایا ہے اسلام کے ساتھ جینا ہے اور اسلام کے ساتھ مرنا ہے۔ اس ملک کا کوئی قانون مجھے اسلام چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، میں مذہبی شناخت کے ساتھ جیوں گا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے گا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنی گردن پر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ کی عزت پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں اگر اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ساتھ مریں گے، تو آپ مجھے دہشت گرد ایکسٹریمسٹ نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ کہنا چاہیں تو کہیں، لاکھ کہیں، میری صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ اس ملک کا سنویدھان میرے بڑوں نے بنایا ہے، میرے پاس روشن تاریخ ہے۔ آپ بتاؤ، آپ کے پاس کوئی تاریخ ہو تو بتاؤ۔ آپ تو انگریزوں سے معافی مانگ کر، ہاتھ جوڑ کر کے جا کے ان سے پناہ لیا کرتے تھے۔ ہمارے بڑوں نے معافی نہیں مانگی، اولاد مر گئی، بیوی مر گئی، خاندان چلا گیا، خود مر گیا، کہا نہیں جھکیں گے، اللہ کے دین کو ان مجرموں کے در پر جھکنے نہیں دیں گے۔ اس لیے مایوس ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حالات ضرور آتے ہیں، ان حالات سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور مقابلے کی ساری راہیں موجود ہیں۔ ہم بہت بہتر حالات میں ہیں اس وقت سے جب ملک آزاد ہونے والا تھا یا ملک آزاد ہو چکا تھا۔ ابتداً 20 سے 25 سال بھاگلپور کا دنگا ہو، مراد آباد کا دنگا ہو، جبل پور کا دنگا ہو، آسام کے دنگے ہوں، آپ دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ لیکن ان حالات میں بھی ہمارے بڑے مضبوط دیوار کے ساتھ کھڑے رہے کہ نہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور مخلوق کی خدمت کرتے رہیں گے، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت اس عزم سے پیچھے نہیں کر سکتی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھی مجلس رہی، اور حضرت مفتی صاحب کا حکم تھا، اور انہوں نے مجھے رات ہی میں کہا کہ نہیں آپ کو صبح آنا ہے، اور کہا کہ کچھ ضروری چیزیں ہیں اس لیے آنا ہی ہے، اس لیے یہ بہانہ رہا اور آپ تمام حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم اپنے بڑوں کو سمجھ سکیں، ان کی فکر کو سمجھ سکیں، ان کے نظریات کو سمجھ سکیں،
اس میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔